ملکجی روشنی میں نہائے کمرے میں روزی کی ڈری سہمی سرگوشی نما آواز گونج رہی تھی۔ آپ نہیں جانتی رانیہ میم، بیگم صاحبہ مجھے کیسے گھور رہی تھیں۔ اگر دامیر صاحب میری طرفداری میں نہ بولتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ وہ فون کان سے لگائے کمرے کے وسط میں پریشان حال کھڑی تھی۔ اقسم بیڈ پر بے خبر سو رہا تھا۔ فون کے دوسری طرف رانیہ تھی۔ دیٹس ویری گڈ۔ تو اب تمہیں کس بات کی پریشانی؟ یہ تو بہت اچھا ہوا نا کہ تعمیر نے تمہاری سائڈ لی۔ وہ اس وقت کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے کی میز پر موجود تھی۔ میز کی دوسری طرف بیٹھا شہیر نگاہیں سکوڑے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آج 3 ماہ کی لمبی شوٹنگ کے بعد دبئی سے واپس آیا تھا اور آتے ہی رانیہ کے ساتھ ڈنر پلان کیا تھا۔ وہ دونوں کھانے کا آرڈر دینے کے بعد بیٹھے تھے جب روزی کی کال آئی۔ روزی نے اوپر آتے ہی اسے فون کیا تھا۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی اور رانیہ کو سب بتانا چاہتی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بڑی بیگم صاحبہ بال کی کھال اتاریں اور میں زیادہ دیر تک اس بات کو چھپا نہ سکوں۔ دامیر تمہارے ساتھ ہے نا، تو بڑی بیگم بھی کچھ نہیں کر سکیں گی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں کہا تو ہے میں سب سنبھال لوں گی۔ بیگم صاحبہ حالہ بی بی کی کہی بات کو اتنی آسانی سے نہیں بولیں گی۔ روزی نے بے چینی سے نچلے لب کو دانتوں میں دبایا۔ حالہ 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 کیا ہے وہ جو بڑی بی اس کی اتنی دیوانی ہو گئی ہیں؟ مجھے تو سولی پر لٹکا کر رکھتی تھیں۔ رانیہ نے نفرت سے دانت پیستے ہوئے کہا تو شہیر نے اپنے موبائل سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ویٹر میز پر کھانا لگا رہا تھا۔ حالہ بی بی کو وہ اپنی بیٹی کہتی ہیں، انہیں اتنا پیار کرتی ہیں کہ دامیر صاحب کو بھی کچھ نہیں کہنے دیتی۔ رانیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ان سب باتوں نے تو اس کا خون جلا کر رکھ دیا تھا۔ بس چپ کرو، مجھے ان ماں بیٹی کی محبت کے قصے مت سناؤ۔ اقسم کہاں ہے؟ وہ مزید اب حالہ کی باتیں نہیں سن سکتی تھی۔ عجیب وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ نین تارا جو اس کے اٹھنے بیٹھنے پر بھی اسے باتیں سناتی تھیں، آج حالہ کو ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ اقسم بابا سو رہے ہیں۔ روزی بات کرتے ہوئے اقسم کو دیکھنے کے لیے پلٹی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ساتھ ہی کمرہ روشن ہو گیا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر روزی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دامیر سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا، اور وہ یوں ساکن کھڑی تھی جیسے کاٹو تو جسم میں خون نہیں۔ دامیر ایسے اچانک کمرے میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ فون اب تک کان سے لگا تھا۔ دامیر کے چہرے پر موجود سختی دیکھ کر دماغ سن ہو گیا تھا، اور دوسری طرف رانیہ کے الفاظ سمجھ آنا بند ہو گئے تھے۔ وہ اس سے اقسم کے متعلق کوئی بات کر رہی تھی۔ دامیر نے اشارے سے فون پکڑانے کا کہا۔ اس نے سکتے کے عالم میں موبائل فون دامیر کی طرف بڑھا دیا۔ دامیر نے آہستگی سے موبائل پکڑا اور کان سے لگایا۔ دوسری طرف رانیہ کی آواز سن کر اس کا خون کھول گیا۔ دیکھو، ابھی ان کو کچھ نہیں پتا ہے، بس ہوا میں تیر چلا رہی ہیں۔ اب میں تمہیں جو بتاؤں وہ کرتی جانا۔ دامیر کو اس کی ماں اور حالہ کے خلاف کر دو۔ میں ان دونوں ماں بیٹے کا غرور خاک میں ملتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ دامیر نے سختی سے جبڑے بھیجتے ہوئے ضبط کا مظاہرہ کیا۔ لاؤنج میں روزی کی گھبراہٹ دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، لیکن جس طرح وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی اس سے سچ اگلوانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ تبھی دامیر نے اس کی طرفداری کا ڈھونگ رچا کر اس کا اعتماد جیتا اور اسے کمرے میں بھیجا، اور اب وہ اوپر دبے پاؤں اقسم کے کمرے تک آیا تھا، جہاں کمرے سے سنائی دیتی سرگوشیوں نے شک کو یقین میں بدل دیا، اور اب دوسری طرف زہر اگلتی رانیہ اس کی کارروائی سے انجان اسے روزی سمجھ کر بات کر رہی تھی۔ تمہیں مزید پیسے چاہیے؟ مجھے بتاؤ، میں آج ہی ٹرانسفر کرتی ہوں۔ دامیر نے خونخوار نگاہوں سے سہمی کھڑی روزی کی طرف دیکھا۔
روزی کو جیسے کوئی سانپ سونگھ گیا۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئی؟ رانیہ اس کی مسلسل خاموش رہنے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ سامنے بیٹھا شہیر اب کچھ بیزار نظر آ رہا تھا۔ رانیہ کی ساری توجہ دامیر اور اقسم کی طرف دیکھ کر وہ بدمزہ سا ہو گیا تھا۔ کہاں وہ دبئی سے آتے ہی اس سے ملاقات کے لیے اتنا پرجوش تھا، اور ابھی پچھلے آدھے گھنٹے سے روزی کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ ہیلو روزی، بول کیوں نہیں رہی؟ دوسری طرف خاموشی کی طویل ہونے پر وہ تشویش میں مبتلا ہوئی۔ دامیر کا چہرہ مسلسل ضبط کے باعث سرخ ہو گیا تھا، اور پھر وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ روزی نہیں، میں بات کر رہا ہوں۔ دامیر کی آواز سنتے ہی جیسے رانیہ کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ ایک پل کے لیے ساکن ہوئی اور پھر اگلے ہی پل گڑبڑا کر فون بند کر دیا۔ دامیر نے فون نیچے کیا اور گھورتی نگاہیں روزی پر گاڑی۔ اس کے ماتھے پر پسینے چمک رہے تھے، آنکھوں میں خوف تھا۔ دامیر نے ایک نگاہ بیڈ پر سوئے اقسم کو دیکھا اور پھر دانت پیستے ہوئے دھیمے لہجے میں حکم صادر کیا، اپنا سامان پیک کرو۔ کیا چکر ہے؟ یہ کون تھا فون پر؟ شہیر نے بھویں سکیڑتے ہوئے اپنے سامنے حواس باختہ بیٹھی رانیہ سے سوال کیا۔ وہ چند سیکنڈ یوں ہی ساکن بیٹھی رہی اور پھر سارا قصہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ وہ رانیہ کی روزی سے رابطے کے متعلق نہیں جانتا تھا، اور اب اس کی زبانی ساری کہانی سن کر اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے تھے۔ اسے رانیہ کا جو تعمیر کی زندگی میں بہت زیادہ دخل دینا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، لیکن اس نے اپنے تاثرات قابو پاتے ہوئے سنبھل کر تعصب کا اظہار کیا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ صرف برا نہیں، سب ختم ہو گیا۔ رانیہ نے پریشان انداز میں لب کچلے۔ وہ اب کوہنیاں میز پر ٹکائے باقاعدہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام چکی تھی۔ شاہر چند سیکنڈ اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اچھا اب ایسے پریشان ہونے سے کیا ہوگا؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ آنکھیں موندے انگلیوں سے کنپٹی دبا رہی تھی۔ دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، سب گڑبڑ ہو گیا۔ اٹس اوکے یار، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، شہیر نے پچکارتے ہوئے کہا، لیکن دوسری طرف وہ تو جیسے پھٹ پڑی۔ ایک جھٹکے سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ کھانا کھانا کھانا، تمہیں کھانے کی پڑی ہے؟ میری پریشانی سے جان نکل رہی ہے، دیکھ نہیں رہے تم؟ شہیر کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے سخت ہوئے۔ وہ جو تب سے اپنے اندر کی بے چینی کو قابو کیے بیٹھے تھا، آخر بول پڑا، دیکھ رہا ہوں تم کتنی پریشان ہو اور کس کے لیے ہو، لیکن شاید تم یہ بھول گئی ہو کہ میں پورے 3 ماہ بعد واپس آیا ہوں۔ میں تم سے ملنے کے لیے کتنا ایکسائٹیڈ تھا اور سمجھ رہا تھا تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ میں پریشان ہوں شہیر، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ بیزار لہجے میں کہتی ہوئی پیشانی مسلنے لگی۔ البتہ اب لہجے میں کچھ ٹھہراؤ تھا۔ شہیر کی پیشانی کے بل بھی کچھ کم ہو گئے۔ کیوں پریشان ہو جا، دفع کرو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ خبتی اسے نوکری سے نکال دے گا۔ سو وٹ، تم اس لڑکی کو کچھ پیسے دینا، قصہ ختم۔ نہیں، یہ قصہ ختم نہیں ہے۔ وہ میرے بیٹے کی نینی تھی، اس کے پیدا ہونے سے لے کر اب تک اس کے ساتھ تھی۔ اقسم اس کے ساتھ بہت اٹیچ تھا، مجھے اس کی ہر پل کی خبر ملتی تھی، میں اس سے مل لیتی تھی، لیکن اب کچھ نہیں رہا۔ تو جب اقسم کے ملنے تک یہ سب چل رہا تھا تو تمہیں کیا ضرورت تھی دامیر کی زندگی میں دخل دینے کی، اس کی بیوی کے ساتھ یہ گھٹیا چال چلنے کی؟ آخر شہیر کے منہ سے وہ بات پھسل ہی گئی جو وہ دبا رہا تھا۔ رانیہ نے آنکھیں سکوڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ میں یہ سب اسی لیے کر رہی ہوں نا کہ تم نے مجھ سے کہا کہ خلا دائر مت کرنا، دامیر سے طلاق لو۔ ہاں کہا تھا، لیکن جو تم کر رہی ہو اس سے کیا ہوگا؟ میں اس کی زندگی تو عذاب بنا رہی ہوں۔ اسے زندگی عذاب بنانا کہتے ہیں؟ مجھے تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے، شہیر نے ابرو اچکائے مشکوک لہجے میں کہا۔ تو رانیہ جو فوراً اس کی ہر بات کا جواب دے رہی تھی، ایک پل کے لیے بس اسے گھور کر رہ گئی اور پھر غصے سے بھویں اکٹھے کرتے ہوئے مستفسر ہوئی، مطلب کیا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ شہیر نے اس کے غصے سے تپتے چہرے کو بغور دیکھا اور پھر سختی سے دانت پیستے ہوئے بولا، تم دامیر کی دوسری بیوی سے
जेलस हो रही हो। जस्ट शट अप शहीर। वो इस बात पर मज़ीद गुस्से में आ गई थी, मगर अब दूसरी तरफ शहीर का दिमाग भी उतना ही गर्म था। यू शट अप। मैं अपने सारे काम छोड़कर सबसे पहले तुमसे मिलने इसलिए नहीं आया कि तुम मेरी इंसल्ट करो, मुझे इग्नोर करो। मैं पागल नहीं हूँ। पिछले 1 घंटे से पागलों की तरह तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम हो के अपने शोहर की दूसरी बीवी के मसले सुलझाने में लगी हो। बकवास बंद करो अपनी। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उस सब के ज़िम्मेदार तुम हो, और अब मुझे जो तलाक की सूली पर लटका रखा है। अगर मैं कहती हूँ मुझे खुला लेनी है, उस पर तुम राज़ी नहीं। मैं ज़िम्मेदार हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? शादीशुदा होकर मेरे साथ चक्कर चलाने वाली तुम थी। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हें इतना प्यार दिया जिसके लिए तुम तरसती थी, और अब खुला में तुम्हारा ही फ़ायदा है। खुला लेने के बाद अक्सम की कस्टडी मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारे प्यार का बहुत शुक्रिया। मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। वह एकदम से जैसे अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। चेहरा अब सुर्ख हो रहा था। उसने एक झटके से पर्स को मेज़ पर से उठाया। रानिया, रानिया मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी। वो वहीं बैठा उसे आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो सुनी अनसुनी करती बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। रोज़ी का पर्दा फाश होने के बाद उसे उसी वक्त रऊफ़ विलास से निकाल दिया गया था। नयनतारा तो सब कुछ जान लेने के बाद उसे जेल भेजने के दर पर थी, लेकिन हाला और दामीर के समझाने पर मामला रफा दफा हुआ। दामीर ने तो उसे बाकायदा ड्राइवर के साथ रवाना किया कि इससे घर छोड़ाओ। वो रात रऊफ़ विलास के तमाम मकीन के लिए तकलीफ थे और भारी थी। हाला रात गए तक नयनतारा के पास रही। अक्सम दामीर के कमरे में था और वो चाह कर भी सारी रात नहीं सो सका था। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर सर भारी हो रहा था। वो ऑफिस के लिए तैयार था। स्याह कोट पैंट के साथ सफ़ेद ड्रेस शर्ट में मलबूस वो इस वक्त ऑमलेट के साथ इंसाफ कर रहा था, जब हाला लैला की मदद से नाश्ते की मेज़ पर आई। नयनतारा बेगम और दामीर ने एक साथ उसकी तरफ देखा। गुलाबी रंग के कुर्ता शलवार में वो खिलती सुबह की माने तरोताज़ा लग रही थी। दामीर ने फ़ौरन नज़रों का ज़ाविया बदला था। जानबूझकर ही सही, लेकिन कल उसे अपने रवैये से बहुत हर्ट किया था। मगर वो इनमें से नहीं था जो अपने झूठ मूठ के रवैये की वजाहतें देकर माफ़ी मांगे। जो हो गया सो हो गया। वो उसकी मौजूदगी को चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। शायद इसकी वजह रानिया के मंसूबे की भेंट चढ़ना था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तो हुआ। अस्सलाम वालेकुम। हाला मुबहम से मुस्कान के साथ सलाम झाड़ती और नज़ाकत से कंधे पर दुपट्टा दुरुस्त करती नशिस्त पर बैठ रही थी। दामीर ने जूस उठाने की गर्ज से निगाह उठाई थी जब वो बिल्कुल सामने बैठ चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? नयनतारा निहायत मोहब्बत से उसे देख रही थी। दामीर ने पूरी तवज्जो जूस भरने की तरफ मरकूज़ की। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ। हाला ने उसी मुस्कान के साथ जवाब दिया और एक चोर निगाह इस बेमुरवत पर डाली, जिससे और किसी मेहरबानी की तवक्को तो नहीं थी, लेकिन हाल तो वो भी पूछ सकता था। नयनतारा मुलाजमा को उसके लिए नाश्ता निकालने का कह रही थी। थैंक यू हाला। अगर तुम अपना शक ज़ाहिर न करती तो ना जाने वो और क्या कुछ करती। वो नाश्ता शुरू कर चुकी थी जब नयनतारा ने मुश्कूर लहजे में बात का आगाज़ किया। वो उनके यूँ शुक्रिया अदा करने पर खजल सी हुई और सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया। दामीर के चेहरे के तासुरात तब्दील हुए थे, लेकिन वो यूँ लापरवाही ज़ाहिर कर रहा था जैसे उन्हें सुन ही नहीं रहा हो। रानिया से मुझे इस हद तक गिर जाने की तवक्को नहीं थी, वो ताज्जुब भरी सांस खारिज करते हुए कह रही थी, और फिर अचानक तामीर से मुखातिब हुई, जो उस वक़्त जूस पीने के साथ साथ बिला वजह अपने मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करने में मगन था। तामीर, बस अब और नहीं, रानिया को तलाक दे दो। जान छुड़ाओ उससे। ना जाने वो क्या चाहती है। मुझे तो अब खौफ आने लगा है। तामीर उनकी इस बात पर चौंका और बेसाख्ता निगाह हाला पर गई, जो उसके चेहरे की तरफ ही देख रही थी।
بڑی بڑی شفاف آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک پل کے لیے نگاہوں کا تصادم ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ نہایت سنجیدگی سے نین طرح کی بات کو نظر انداز کیے موضوع بدل گیا۔ آج کچھ لڑکیاں اقسم کی نینی کی پوسٹ کے لیے انٹرویوز دینے آ رہی ہیں، دیکھ لیجیے گا کون سی بہتر ہے، باقی ڈیٹیل انفارمیشن میں نکلوا لوں گا۔ نہیں، اب اقسم کے لیے کوئی نینی نہیں آئے گی۔ نین طرح نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے تردید کی۔ وہ کچھ حیرت سے مستفسر ہوا۔ کیوں؟ حالہ نے کہا ہے وہ اقسم کو سنبھالے گی۔ نین طرح نے نارمل لہجے میں جواب دیا تو وہ ایسے چونک کر حالہ کی طرف متوجہ ہوا جیسے یہ کوئی بہت ہی انوکھی بات ہو۔ حالہ؟ اس کا اشارہ شاید حال کی موجودہ حالت کی طرف تھا، جسے نین طرح سمجھ بھی گئی۔ حالہ اس سب کے لیے رات ہی حامی بھر چکی تھی، اور اقسم کی دیکھ بھال ہی ایسا راستہ تھا جس کے ذریعے وہ اذلان کو یہاں لانے کے راستے ہموار کر سکتی تھی۔ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک نوشی ہی ہے نا، وہ دیکھ بھال کرے گی۔ میں اب کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتی ہوں۔ حالہ اب آفس نہیں جائے گی، تم وعدے کے مطابق اس کے بھائی کو پوسٹ دو گے۔ اسے بچے سنبھالنے کا کیا پتہ؟ دامیر نے ابرو اچکائے کچھ اس انداز میں کہا کہ وہ جو اطمینان سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی بے ساختہ بول پڑی۔ میرا بیٹا اقسم کی ہم عمر ہے۔ اس کے یوں بیٹا کہنے پر اور چٹک کر جواب دینے پر دامیر نے حیرت سے نین طرح کی طرف دیکھا۔ وہ اذلان کے متعلق بھول گیا تھا۔ نین طرح جو حالہ کی بات پر سنجیدہ سی ہوئی تھی فوراً وضاحت دینے لگی۔ اس کے بھائی کا بیٹا جو حالہ نے گود لیا تھا، اپنی اقسم کے ہی ایج فیلو ہے۔ حالہ کی طرف دیکھا جب دم سادے بیٹھی تھی۔ وہ چند سیکنڈ خاموش رہا اور پھر آئی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا اقسم راضی ہوگا۔ تو کیا اب ہم اتنے چھوٹے بچے کے فیصلے سنیں گے؟ نین طرح نے خفا سے لہجے میں پھر سے تردید کی، اور اس سے پہلے کہ دامیر اور کچھ کہتا وہ بول اٹھی۔ اسے اس قدر مت بگاڑو کہ بعد میں سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ ویسے بھی پتہ نہیں رانیہ اس کے کتنے کان بھرتی رہی ہے۔ رانیہ کا نام سن کر دامیر کے اعصاب پھر سے تن گئے۔ وہ جتنا اس کے ذکر سے دور بھاگتا تھا اتنا ہی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ لہجہ نہایت سپاٹ تھا۔ تو تم ان لڑکیوں کا انٹرویو کینسل کر دو۔ نین طرح کی بات ابھی درمیان میں ہی تھی جب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ حالہ نے سر فوراً جھکا لیا۔ اس کو لگ رہا تھا نین طرح اذلان کے ذکر کو لے کر کچھ کہیں گی، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس نے بھی دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا۔ اسکول کی وسیع و عریض عمارت اس وقت ہر طرف بچوں کے شور و غل سے بھری ہوئی تھی۔ سرسبز کشادہ میدان میں وردی میں ملبوس مختلف عمروں کے بچے اور بچیاں کھیل کود میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ اسکول میں اس وقت لنچ بریک کا وقت تھا۔ وہیں میدان سے کچھ دور ایک طرف لگے بینچوں پر اذلان اداسی سے چہرہ لٹکائے بیٹھا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی ہم عمر بچی ٹانگیں جھلاتی اس سے بات کر رہی تھی۔ دعا احمد بڑی آنکھوں پر چھوٹا سا چشمہ ٹکائے وہ خوبصورت بچی اپنے انداز و اعتبار سے بہت ذہین اور تیز نظر آتی تھی۔ کلاس میں ایک واحد وہ لڑکی تھی جسے اذلان کی اداسی متجسس کرتی تھی، اور وہ اپنا لنچ باکس اٹھائے اس کے ساتھ باہر آ کر بیٹھ جاتی تھی، جہاں وہ پوری بریک میں بس اداس صورت بنائے بچوں کو خوشی سے ہنستے کھیلتے دیکھتا رہتا تھا۔ اذلان کو وہ اچھی لگتی تھی، کیونکہ جب بھی عادل اس سے پیسے چھین لیتے تھے تو وہ اپنا لنچ باکس اس کے ساتھ بانٹ لیتی تھی، اور اس کے بدلے اذلان سے اپنی غم بانٹ لیتا تھا، اور اس کے بدلے اذلان اس سے اپنے غم بانٹ لیتا تھا۔ تو تم اپنی ماما پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ چشمے کے پیچھے اپنی بڑی بڑی آنکھیں سکوڑے اس سے مستفسر تھی۔ مجھے ان کے گھر کا نہیں پتہ، اور میں چھوٹا ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اذلان نے معصوم صورت بنائے اداس لہجے میں جواب دیا۔ تو ان کو فون کر لو بدھو، دعا نے اپنے ننھے ہاتھ سے سر پیٹتے ہوئے مشورہ دیا۔ اذلان نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا
اور پھر مایوسی سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے جواب دیا، میرے پاس فون نہیں ہے بدھو۔ دعا نے لب بھینچے سیانی اماں کی طرح سر اسبات میں ہلاتے ہوئے منہ بسورا، اور پھر کچھ سوچ کر پرجوش لہجے میں بولی، گھر میں کسی اور کے پاس ہوگا؟ میری مما کا فون ہے، میں اس سے اپنی نانوں سے بات کرتی ہوں، ان کو خود فون ملاتی ہوں۔ وہ آنکھیں گھماتی ہوئی اسے اپنے کارنامے بتا رہی تھی۔ اذلان اس کی بات پر ایک پل کے لیے گہری سوچ میں گیا، لیکن اگلے ہی پل پھر سے سر جھکاتے ہوئے مایوس لہجے میں جواب دیا، میرے ماموں کے پاس موبائل ہے، اس سے وہ میری ماما سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن میں نہیں کر سکتا۔ میں کروں تمہاری ماما کو فون؟ تم مجھے اپنی ماما کا نمبر دے دو۔ وہ آنکھیں جھپکاتے ہوئے ایک نیا مشورہ دے رہی تھی، لیکن اذلان کی اداسی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ تو نہیں ہے میرے پاس۔ تو پھر تو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے بدھو، ایسے ہی اپنے کزن سے مار کھاتے رہو۔ وہ ناک سکوڑ کر بولی اور پھر اپنا لنچ باکس بند کرنے لگی، لیکن اب اذلان ذہن پر زور ڈال رہا تھا۔ وہ لنچ باکس بند کرنے کے بعد اچھل کر بینچ سے اتری اور پھر کلاس کی طرف چل پڑی۔ وہ ابھی کچھ دور ہی گئی تھی جب اذلان اسے پکارتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا، دعا، دعا، دعا۔ وہ مسلسل اسے پکار رہا تھا، اور جب تک اس کے پاس پہنچا سانس پھول چکی تھی تو اب اسے مستفسرانہ گھور رہی تھی۔ میرے پاس میری ماما کا نمبر ہے۔ اسے اچانک یاد آ گیا تھا کہ اس کی پرانی اسکول ڈائری کے پہلے پیج پر ساری انفارمیشن پر کرتے ہوئے حالہ نے اپنا نمبر لکھا تھا۔ اوکے، تو مجھے دو، میں تمہاری ماما کو فون کروں گی اور ان سے کہوں گی وہ تمہیں یہاں سے آ کر لے جائیں۔ دانے پرجوش لہجے میں اس کی مدد کرنے کی حامی بھری۔ میں تمہیں کل وہ ڈائری لا دوں گا، تو ماما کو بتانا اذلان کو عادل اور عاشر مارتے ہیں، دیکھنا وہ جلدی سے گھر آئیں گی۔ اذلان کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی، ایک امید کی کرن۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اب لنچ بریک کے بعد کلاس میں جاتے ہوئے اس کا چہرہ اداس نہیں تھا۔ دلاور ولاس کی شاندار عمارت میں داخل ہوتے ہوئے روزی کچھ گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ اب ولاس سے بے دخل ہوئے آج اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور پچھلے 6 دن سے وہ اپنے گھر والوں سے یہ بہانہ کر رہی تھی کہ سردامیر اقسم کو لے کر ملک سے باہر گئے ہیں، اس لیے نینتارا بیگم نے اسے چھٹی دی ہے۔ لیکن اب 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد گھر والے اسے مشکوک نظروں سے گھورنے لگے تھے۔ جس کے بلبوتے پر پورا گھر چل رہا ہو، اگر وہ یوں گھر آ کر بیٹھ جائے تو خود اپنے ہی گھر والوں کو کھٹکنے لگتا ہے۔ رانیہ کے فون نہ اٹھانے سے پریشان ہو کر وہ آخر خود ہی دلاور ولاس پہنچ گئی۔ اس نے گیٹ کے باہر سے ہی رانیہ سے ملنے کی درخواست کی تھی، اور کچھ دیر بعد اسے اندر آنے کی اجازت دی گئی، اور ایک ملازمہ اسے باہر لان میں بٹھا کر چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی انتھک انتظار کے بعد رانیہ باہر آئی۔ وہ گھر کے حلیے میں تھی، ڈھیلی سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کے نیچے فر والے سلیپر پہنے اور لانگ جرسی کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رانیہ کو دیکھتے ہی روزی کا ضبط ختم ہو گیا اور وہ بھل بھل رونے لگی۔ روتی ہوئی روزی رانیہ کو کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کر اسے چپ کروانے لگی۔ تم پلیز رونا بند کرو۔ میں کیا کروں میم؟ کب تک گھر والوں سے جھوٹ بولوں کہ سردامیر نے چھٹی دی ہے؟ میرے ڈیڈی کو شک ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو وہ سر کو کال کر لیں اور… تو تم مجھے نوبت کیوں آنے دے رہی ہو؟ تم خود اپنے گھر والوں سے کہو کہ تم نے وہ جاب چھوڑ دی ہے۔ رانی نے پیشانی پر بل ڈالے جھنجھلا کر مشورہ دیا۔ وجہ کیا بتاؤں؟ وہ اگر پوچھیں گے کہ کیوں چھوڑ دی تو کیا کہوں؟ اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ مجھے کس وجہ سے نکالا گیا ہے تو مجھے کبھی نہیں بخشیں گے۔ روزی نے سرخ ناک رگڑتے ہوئے کہا۔ تم کہہ دینا کہ اقسم کی کسٹڈی مجھے مل گئی ہے، رانیہ گڑبڑاتے ہوئے مشورہ دیا، لیکن شاید روزی کو اس مشورے نے مطمئن نہیں کیا۔ وہ کچھ گھبرائی سی گویا ہوئی۔ پر میم، آپ نے مجھے کہا تھا آپ مجھے جاب دیں گی۔ اگر آپ مجھے زیادہ تنخواہ پر جاب دے دیں تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ میں گھر میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ مجھے زیادہ پے کر رہی ہیں، تو میں نے راؤ ولاس کی جاب… اس کی بات سن کر رانیہ عجیب طرح سے نظریں چرا گئی۔ اسے یوں راؤ ولاس سے زیادہ
جواب دینا، یہ کہہ دینا بہت آسان تھا، لیکن دلاور ولاس میں تو پہلے سے ہی اتنے ملازمین تھے، اور روزی کو تو مسز دلاور اچھے سے پہچانتی تھی۔ وہ کبھی اسے یہاں رکھنے پر راضی نہیں ہوگی۔ رانیہ اسے ایک مہرے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے جوش میں کہہ تو گئی تھی کہ اسے وہ ملازمت دے گی۔ وہ سامنے آ کر مطالبہ کر رہی تھی تو وہ ہر زاویے سے سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم یہاں کیا کرو گی؟ اس کے ایسے جواب پر روزی کا چہرہ اتر گیا۔ حلق سے بامشکل آواز نکلی، آپ نے مجھ سے کہا تھا۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن ابھی فی الحال میں تمہیں اتنی زیادہ تنخواہ پر یہاں گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ گھر کے تمام ملازمین کی تنخواہوں کو میرے فادر دیکھتے ہیں، کندھے اچکاتی ہوئی لاپرواہی سے کہہ رہی تھی۔ روزی خود کو گہرے گڑھے میں گرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ میم تو اب میں کہاں جاؤں؟ آپ فکر نہ کریں، میں ہر کام کر لوں گی، کچن کا کام ہو یا گھر کا۔ نہیں ویٹ، میں کسی سے بات کرتی ہوں۔ اس کی بات کاٹتی ہوئی مڑی۔ اچانک اسے سحر کا خیال آیا تھا۔ کچھ دیر گھنٹی بجنے کے بعد سحر نے فون اٹھایا۔ ہیلو سحر، کیسی ہو؟ وہ بات کرتی ہوئی روزی سے کچھ فاصلے پر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی سحر بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی ہے، اس لیے یہ صرف ایک دکھاوا تھا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ واپس پلٹی تو روزی ایک امید سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے جواب نے ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دانیہ نے تعصب بھری سانس انڈیلی۔ روزی کا چہرہ اتر گیا۔ ابھی کسی کو میڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے رکی اور پھر اپنی جرسی کی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ ہزار کے کافی نوٹ تھے، اتنے ہی نوٹ جتنے وہ اکثر اسے پکڑا دیتی تھی یا اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیتی تھی۔ تم یہ رکھو۔ میم لیکن ان پیسوں سے اب میرا گزارا نہیں ہوگا، پہلے تو میری تنخواہ کے ساتھ ہی اضافی ہوتے تھے۔ اچھا فی الحال رکھو نا، میں کچھ کرتی ہوں، میں اپنی ماما سے بات کرتی ہوں۔ رانیہ کا انداز صاف جان چھڑانے والا تھا۔ جی اچھا، پلیز میم کچھ کریں۔ روزی کی آنکھوں میں پھر سے آنسو چمکنے لگے۔ رانیہ کو اس کے ٹسوے بہانے پر الجھن ہو رہی تھی۔ وہ چٹک کے بولی، اوکے نا، کہہ تو دیا کہ کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ ویسے بھی تم نے وہاں سارا بانڈا پھوڑ دیا، کیا جلدی تھی فوراً آ کر مجھے کال کرنے کی؟ سب ستیہ ناش کر دیا۔ اس کے لہجے نے روزی کی پوری آنکھیں کھول دیں۔ اسے اب احساس ہوا کہ اس نے لالچ میں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ واپسی کے سب راستے بند ہو چکے تھے۔ وہ حیرت سے رانیہ کی رہی تھی جس نے اسے سڑک پر لا کھڑا کیا تھا، اور اب کوئی مدد بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں کچھ سوچتی ہوں، تم ابھی جاؤ اور یہاں مت آنا، میں تمہیں خود کال کروں گی، ابھی جاؤ۔ وہ بیزار لہجے میں کہتی پلٹ گئی، اور روزی تہی دامہ وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ رؤف کی شاندار عمارت ہر نئے دن کی طرح آج بھی اپنے معمول کے آغاز کر چکی تھی۔ عمارت کی چمکتے شیشے کی کھڑکیوں سے نظر آتے ملازمین اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ اور فائلوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ وہیں تعمیر کے آفس میں بھی وہ اس وقت اپنی نشست بھرا جمان تھا۔ ہلکے مٹیلے رنگ کے پینٹ کوٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس، جل سے بالوں کو پیچھے کی رخ سیٹ کیے وہ اس وقت سامنے رکھی فائل پر سر جھکائے ہوئے تھا، اور میز کی دوسری طرف بیٹھا اعظم ٹھوڑی کو تھامے اس کے سر اٹھانے کا منتظر تھا۔ دونوں کے درمیان ہائل میز پر سلیقے سے سب سامان سیٹ تھا۔ تعمیر کے لیپ ٹاپ کی اسکرین کھلی تھی، لیکن ابھی اس کا مکمل دھیان فائل پر تھا۔ وہ بڑے انہماک سے فائل کے ہر صفحے کو پلٹنے کے بعد اس پر نظر جماتا اور پھر اگلا صفحہ پلٹتا۔ یہ اس پروجیکٹ کی تفصیل تھی جو اس کے لندن جانے کے بعد کمپنی کو ملا تھا۔ فائل کے آخری صفحے کو دیکھنے کے بعد جب اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ ستائشی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ امپریسو، آپ نے تو حیران کر دیا اعظم صاحب، گڈ ورک۔ وہ بہت کم کسی کی یوں تعریف کرتا تھا، اور اعظم کے لیے یہ تعریف معنی رکھتی تھی۔ وہ ایک دم سے مسکراتا ہوا سیدھا ہوا۔ تھینک یو سر۔ اس سب میں میم حالہ کا بھی بہت ساتھ تھا۔ ایکچولی یہ زیادہ کام تو انہوں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔
میں تو بس ان کو ہدایت دیتا تھا۔ اعظم نے کندھے اچکاتے ہوئے ستائشی لہجے میں اسے ساری تعریف کا حقدار حالہ کو ٹھہرا دیا۔ ہم دامین نے حیرت سے ایک ابرو اچکایا۔ یہ بات اس کے لیے واقعی حیران کن تھی، لیکن وہ حالہ کی ذہانت پر کوئی تعریفی کلمات کہے بنا بس مسکرا رہا تھا۔ اب کیسی ہیں میم؟ کب واپس آئیں گی؟ اعظم نہایت احترام سے اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ دامین نے کچھ گڑبڑا کر ٹوڑی کھجائی۔ وہ کیسی تھی یہ تو اسے بھی نہیں پتا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے میں اس سے سامنا ہی نہیں ہو سکا تھا۔ آفس کے بعد وہ دوستوں میں نکل جاتا تھا اور پھر صبح بھی لیٹ آفس آ رہا تھا۔ شی از بیٹر ناؤ۔ ہاں جلد آئیں گی، نہایت مہارت سے جھوٹ بولا گیا۔ دراصل مجھے آپ سے ایک اور بات کرنی تھی، مطلب سٹاف کے بہاف پر اجازت لینی تھی، اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دامین نے کچھ حیرت سے آنکھیں سکوڑی۔ کیسی اجازت؟ سٹاف کے کچھ لوگ حالہ میم کے لیے ویلکم بیک پارٹی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی اجازت چاہیے تھی۔ اعظم نے نہایت مؤدب انداز میں مدعا پیش کی۔ چند سیکنڈ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کچھ دن پہلے کی نین تارا کی گفتگو ذہن میں گھوم گئی۔ وہ چاہتی تھی اب حالہ گھر رہے۔ اعظم اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس نے دھیرے سے سر جھٹک کر اجازت دی۔ گڈ، جیسا آپ لوگ چاہیں۔ تھینک یو سر، میں پھر HR ڈپارٹمنٹ کو انفارم کر دیتا ہوں۔ وہ پرجوش ہوا اور پھر آفس سے باہر نکل گیا۔ دامیر کچھ پل جو ہی خلا میں دیکھتا رہا اور پھر سامنے رکھی فائل کو ایک بار پھر سے کھول لیا۔